السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ اپنے بچے کو کسی دینی ادارے میں داخل کروانا چاہتے ہیں یا آپ کا بچہ خود سے کسی دینی ادارے کے اندر پڑھنا چاہتا ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ داخلے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کے بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا وقت ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو جتنا وہ بچہ قیمتی ہے اتنا ہی اس کا وقت بھی قیمتی ہے۔ وقت کے ضیاع کو بچانے کے لیے ہم ان چند باتوں کا خیال رکھنا ہمیں پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس ادارے میں آپ اپنے بچے کو داخل کروانے جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس ادارے کا مسلک اور عقیدہ کیا ہے۔ جو اسلام کی بیسز ہیں، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، جو اسلام کے پلرز ہیں، کیا وہ ادارہ جس میں آپ بچے کو داخل کروانے جا رہے ہیں اس کے اوپر بلیو کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ اسلام کی بیسکس سے ہی ہٹا ہوا ہے، تو پھر آپ کا وہاں پر بچے کو داخل کروانا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، بچے کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا ان کے جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کیا ان کا جو نصاب تعلیم ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ تو ضرور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا نصاب تعلیم ہے وہ کیا ہے، کیا چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، کون سی بنیادی چیزیں ہیں، قرآن حدیث فقہ کے ساتھ کچھ اور بھی لوازمات اس میں شامل ہیں یا نہیں، جو ہمارے اس بچے کو معاشرے کے ساتھ کنیکٹ کر دے، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ دے۔ کیا ایسا کچھ سیٹ اپ وہاں پر ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا، معاشرے کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہونا وہ بھی انتہا درجے ضروری ہے، جس میں بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں، جس کی یہاں ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 3 پر جو سب سے اہم بات ہے جس کو ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جس ادارے میں آپ بچے کو داخل کروانے جا رہے ہیں، یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ادارے کے اساتذہ کی قابلیت اور علمی صلاحیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کی اپنی صلاحیتیں نہیں ہیں، جن کی اپنی قابلیت کسی درجے میں نہیں ہے، ہم یہ بچہ ان کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہی وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کے بچے کی دینی تربیت کی سب سے پہلی اینٹ اب رکھنی ہے اور بنیاد رکھنی ہے۔ اس کے لیے ان کی قابلیت اور علمی صلاحیت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 4 پر یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کی ساکھ کیا ہے۔ اب ساکھ کو سمجھ لیجئے کہ اس ادارے کی ساکھ سے مراد یہ ہے کہ معاشرتی طور پر جو ان کے ہاں سے پڑھ کر بچے جا چکے ہیں، فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، وہ معاشرے میں کس قسم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اچھا یہ نتیجہ جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا، 2-4 بچے ایسے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر بہت سارے اداروں سے زیادہ تر جو تعداد ہے 90-95% وہ اچھوں کی اگر نکل رہی ہے تو، اور معاشرے کے اندر وہ دینی کام بھی کر رہے ہیں، اپنی غیرت اور حمیت کے اوپر بھی باقی ہیں، اور استغنا بھی ان میں پایا جا رہا ہے، لوگوں کے بارے میں دلوں میں ان کے لالچ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ادارے کے فارغ التحصیل کس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو پھر یہ ادارہ آپ کے بچے کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 5 پر جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ادارے کا نظم و ضبط کیسا ہے۔ نظم و ضبط سے مراد یہ ہے کہ ان کے چھٹی کا نظم کیسا ہے، بچوں کے آنے جانے کی ترتیب کیا ہے، سونے جگانے کی کیا ترتیب ہے، کتنی دیر پڑھائی ہوتی ہے، کتنی دیر ریویژن کا ٹائم ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ادارے سے غائب ہوتا ہے تو اس کا کیا نظم ہے، چھٹی لینے کی کیا ترتیب ہے۔ یاد رکھیے جتنا ادارہ منظم ہوگا اتنے ہی اچھے افراد تیار ہوں گے، اور اگر ادارہ غیر منظم ہوگا، اس میں جب بچے کا دل چاہا چھٹی کر لی، جب دل چاہا گھر کو چلا گیا، جب دل چاہا آ گیا، وردی کا کچھ پتہ نہیں ہے، جو لباس پہن لیا، 4 دن پہنا رہا، جو بھی مطلب نظم و نسق کے اندر صفائی ستھرائی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی سب سے قیمتی متاع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کیا ہے یا بیٹی کی صورت میں دی ہے، اس کو آپ کسی کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی کوشش کریں، محنت کریں، تھوڑا سا ورک کر لیں، اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کل کو آپ مجھے دعا دیں گے کہ آپ نے بہتر مشورہ دیا۔ ایسے بالکل اپنی اولاد کو کسی کے ہاتھوں
مت پھینکیں، پہلے اس کو اچھی طرح سے تحقیق کر لیں کہ کس قسم کا ادارہ ہے، کس لیول کا ہے، کس سطح کا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے جو دینی طبقہ اس ادارے سے منسلک ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو بڑے حضرات ہیں، جو بڑے صاحب علم لوگ ہیں، صاحب معرفت لوگ ہیں، وہ اس ادارے کے بارے میں اپنا نظریہ اور سوچ کیا رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس ادارے کا رہائش کا نظم دیکھیں، اس کے کھانے پینے کا نظم و نسق دیکھیں، کیونکہ الحمدللہ بہت سارے ادارے ایسے آ چکے ہیں، وجود میں آ چکے ہیں، جن میں کھانا رہائش بہت اچھا انتظام ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم بہت اچھی ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ادارے تھے جن میں کھانے پینے رہائش کے بارے میں تو کوئی اتنا مناسب انتظام نہیں ہوتا تھا، مگر پڑھائی اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہت بلند ہوتا تھا، تو تب تو اس بات پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اور مختلف آ چکی ہیں، مختلف ادارے الحمدللہ بہت سارے بن چکے ہیں جن کے اندر نظم و نسق ہے، ترتیب ہے، اور کھانے پینے کا نظم بہت اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا تعلیمی معیار بھی کافی بلند ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر 7 پر یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے، سرپرست اور والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جس بھی ادارے میں، جب یہ چیزیں آپ نے کسی ادارے کے اندر دیکھ لیں، بچے کو داخل کروا لیا، تو اب مستقل اساتذہ سے رابطے میں رہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسکول میں ہر دوسرے تیسرے مہینے میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں والدین بھی جا رہے ہیں، سب کچھ جا رہے ہیں۔ مدارس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا یعنی والدین اساتذہ مشاورت کا کوئی نظم عام طور پر ہوتا نہیں ہے، حالانکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ہو، تاکہ اساتذہ کا اور والدین کا آپس میں ربط ہو، والدین کو پتہ چلے کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کس لیول کا پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کی کلاس کے اندر کیا پوزیشن ہے، کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا۔ خاص طور پر جب وہ بچے گھر میں آتے ہیں تو ان سے والدین کو بعض شکایات ہوتی ہیں کہ اس کی نماز میں کوتاہی ہے، یہ اخلاق سے نہیں بولتا۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کا اساتذہ سے رابطہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کس کو یہ ساری باتیں کریں گے؟ اس لیے مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو کسی ادارے میں بھیج دیتے ہیں، 8-10 سال تک بھی وہ بچہ اس ادارے میں پڑھتا ہے، اور والدین ہمت نہیں کر کے جا کر یہ اس ادارے کو ہی دیکھ لیں کہ وہ ادارہ کیسا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس ادارے میں پڑھانے والے کون لوگ ہیں، کس لیول کا وہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کیا یہ ایک آپ کے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ ایک بندے کے حوالے اپنے بچے کو 8 سال تک کے لیے کرتے ہیں، اور 8 سال حوالے کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے اساتذہ کون ہیں، کس قسم کے وہ لوگ ہیں، کون سی سوچ رکھتے ہیں، کون سا جذبہ رکھتے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ آپ حضرات کو چاہیے کہ جس ادارے میں بھی اپنے بچے کو، اس سے آپ کو ادارے کی ساکھ، اس سے آپ کو ادارے کے اساتذہ، ان کی علمی قابلیت صلاحیت کے بارے میں کل کو آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکیں گے کہ اپنے بچے کو فلاں ادارے میں داخل کروا دیں، جب آپ کا اساتذہ کے ساتھ تعلق اور وابستگی رہے گی۔ والدین کو جو شکایات ہیں بچوں سے، یا اساتذہ کو جو شکایات ہیں بچوں سے، ظاہر سی بات ہے ان کو ڈنڈوں سے لے کر مار پیٹ تو نہیں سکتے۔ بڑے بڑے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 20-20 25-25 سال کے بچے مختلف دینی اداروں کے اندر پڑھتے ہیں، اب ان کو ڈنڈے سے تو نہیں سیدھا کیا جا سکتا۔ بہت سارے مسائل والدین کے ساتھ ملنے کے بعد ہی ان کے حل ہو جائیں گے، لہٰذا جو مسائل طلباء کے اساتذہ کو پیش آ رہے ہیں یا والدین کو ان بچوں سے پیش آ رہے ہیں، وہ دونوں جب مل کر کے بیٹھیں گے تو کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے پوچھیں، سال میں 2 سے 3 دفعہ خود جائیں۔ اگر تو ادارہ نظم کرتا ہے کسی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا تو آپ چلے جائیے، کیونکہ آپ کا بچے کا مستقبل کا سوال ہے وہاں پر۔ آخر میں اپنے پیارے طلباء جو مختلف اداروں کے اندر خود بخود جا کر داخلہ لیتے ہیں، والدین ان کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی کسی ثانیہ میں، ثالثہ میں، رابعہ میں، خامسہ میں کسی بھی درجے میں داخلہ لینا ہوتا ہے، خود ہی طلباء چلے جاتے ہیں اور داخلہ لے لیتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی انتہائی قیمتی ہے۔ اس وقت آپ کو خرچہ بھی کوئی اور بندہ دے رہا ہے، وہ آپ کا والد ہو سکتا ہے، وہ آپ کا چچا ہو سکتا ہے، کوئی بھی جاننے والا ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ آپ کے پاس ایسا آئے گا جس میں آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، اس کے لیے آج کام کریں۔ میری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آج آپ نے وقت ضائع کیا تو زندگی بھر پچھتاتے رہیں گے۔ یہ 6 7 8 سال ہی ہوتے ہیں پڑھائی کے، اگر آپ نے یہ والی عمر کا حصہ ضائع کر دیا تو یقین مانیے زندگی بھر آپ پچھتاتے رہیں گے۔ اور جس نے اس کو قیمتی بنا لیا، جس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، عام طور پر طلباء جو ہے وہ ایسے اداروں میں داخلہ نہیں لیتے جہاں پر کچھ سختی ہوتی ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، ایسے اداروں میں پڑھے رہتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا، خوش ہوتے ہیں، 2-4 دوست مل کر وہاں پر پڑھ رہے ہیں اور کچھ دیر باہر گھوم رہے ہیں، تو آپ خود سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یہ آج سے 10 12 15 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔
آج اپنے آپ کو کسی شکنجے کے اندر ڈھلوا لیں، آپ کسی شکنجے کے اندر اپنے آپ کو پھنسا لیں جو شکنجہ آپ کو انسان بنا ڈالے، جو شکنجہ آپ کو سختی کر کے، آپ کو ڈھال کر، جو آپ کی اضافی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو ختم کروا کے آپ کو ایک انسانیت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دے کہ انسان یوں ہوتا ہے، اس میں چلے جائیے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ جیسے یہ مختلف پارکس میں، تو وہاں پر ہمیں بہت خوبصورت پودے، پھل وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیاریاں بڑی خوبصورت ترتیب سے ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ خوبصورت کیاری جس کے پاس آپ بیٹھ کر اندر فرحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مالی ہے جو بڑی کینچی کے ساتھ اس کو کاٹتا ہے، جو بڑی کینچی کے ساتھ اس کی اضافی چیزیں کاٹ کر کے پھینک دیتا ہے۔ یہ پھول بوٹوں کو بھی اگر مالی ان کی کانٹ چھانٹ نہ کرے تو وہاں پر آپ کو بیٹھنے کو دل نہیں کرے گا، بلکہ وہاں سے آپ کو وحشت آئے گی۔ یہ انسان بھی اسی طرح سے ہے، ایک نرسری کی مانند ہے، ایک کیاری کی مانند ہے کہ اگر اس کی کانٹ چھانٹ نہ کی جائے، اگر اس کو روک ٹوک نہ کی جائے تو یہ بھی حیوانیت کے سارے دروازے کراس کر جاتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ اپنے مستقبل کو داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا مستقبل سب سے اہم ہے، آج قربانی دے لیں، پھر آگے آسانی ہوگی۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے، من کانت بدایتہ محرقہ کانت نہایتہ مشرقہ، جس کی ابتدا جلنے سے ہوتی ہے اس کی انتہا روشن کرنے سے ہوتی ہے۔ آج آپ جلیں گے، مشکل کاٹیں گے تو کل کو روشنی پھیلے گی، کل کو آپ سے استفادہ کریں گے لوگ۔ اس کے لیے آج ہی قربانی دیجیے اور کسی ایسے ادارے کا انتخاب کریں جس میں آپ کے لیے رہنا کافی مشکل ہو، تعلیم کا معیار بہت بلند ہو، تو کل کو آپ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔